آپ کو زندگی میں کوئی بھی حاجت کیوں پیش نہ ہو، آپ کو زندگی میں کوئی ایسی رکاوٹ ہو، حاجت ہو جو پورا نہیں ہو رہا، تو صرف اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک ہی مرتبہ سے آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی جو آپ کو زندگی بھر وظائف نے تکا دیا ہے، کبھی ایک وظیفہ کبھی دوسرا وظیفہ، بھائی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو آپ زندگی میں اس پر ایک مرتبہ عمل کریں میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اتوار کے دن کسی بھی اتوار کو کریں ظہر کی نماز کے بعد، اور پھر دیکھیں کہ وہ حاجت کس طرح پوری ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ بجلی سے بھی تیز وہ عمل ہے، بجلی جب ایک کرنٹ لگ جاتی ہے تو تاروں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، یہ بجلی سے بھی زیادہ تیز ترین عمل ہے۔ تو آئیے آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ ہاں، جو زندگی کے 4 اصول ہیں، جو بھی ان پر عمل کرے گا اس کا وظیفہ کام کرے گا، جو ان پر عمل نہیں کرے گا بھائی اس کا وظیفہ، کوئی اگر آپ کو بہت بڑا بزرگ بھی اجازت دے لیکن آپ میں وہ 4 شرائط نہیں ہوں گی تو آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ اور آپ کو کوئی بھی بڑا شیخ اجازت دے لیکن آپ کو کوئی اجازت بھی نہ دے، لیکن وہ 4 شرائط آپ میں ہوں گی تو آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ 4 شرائط کون سے ہیں؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز۔ بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا وظیفہ قبول کون کرے گا؟ اس کی دعا کون قبول کرے گا؟ تو اللہ کے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جو اس کا وظیفہ قبول کرے، جو اس کی دعا قبول کرے۔ تو اللہ نے جو چیز ہم پر فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تقریباً 700 مرتبہ قرآن عظیم میں اللہ نے حکم دیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ تو آپ نماز نہیں پڑھتے اور وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے، آپ کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تو بھائی جب آپ نماز نہیں پڑھتے تو وظائف نہ پڑھیں، کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی کام۔ سب سے پہلے پوچھ بھی قیامت کے دن نماز کے متعلق ہوگی، بھائی نکالو اس کی کتنی نمازیں، سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ جب نماز ہی غلط نکل آئے اعمال نامے میں تو سارے اعمال غلط ہوں گے، سارے اعمال میں فطور ہوگا۔ تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اس کے بعد وظیفہ۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا لباس حرام ہو، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اس کو وہ تو بیت اللہ کے سامنے بھی گڑ گڑا رہا ہوگا لیکن اس کے پیٹ میں حرام پڑا ہوگا تو اس کی دعا رد ہو جائے گی۔ تو دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، حرام سے بچ کر رہیں، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کریں، معذرت کے ساتھ حلال کی طلب کریں۔ بجلی کی چوری، گیس کی چوری آج عام چوری ہو گئی ہے۔ وہ کسی کے گھر ڈاکہ ڈالنا تو وہ تو ہر کوئی نہیں کرتا نا، آپ تو کہتے ہیں میں تو چور نہیں ہوں، لیکن یہ بجلی کی چوری جو کر رہے ہیں یہ تو پورے قوم کی کے ساتھ خیانت ہے، پورے پاکستان کی چوری ہے، پورے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک کے بچے کا اس میں حق ہے۔ اسی طرح گیس، تو ہر کسی انفرادی اجتماعی چوری سے بچ کر رہیں، حرام سے بچ کر رہیں۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ جب وظیفہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کتنا یقین ہے؟ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جو خوش قسمت اللہ پہ یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے
اس کا وظیفہ کام کر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کے ظن اور گمان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں، اس کا وظیفہ قبول ہو جاتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بدقسمت شک کر رہا ہو، اللہ پہ شک کر رہے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں یار وظیفہ قبول ہوگا کہ نہیں، میں نے تو زندگی میں بہت وظائف پڑھے، کبھی قبول ہی، چلے یہ بھی پڑھتا ہوں، شک ہو رہا ہے، تو آپ کا وظیفہ رد ہو جائے گا شک کی وجہ سے۔ حدیث قدسی کے مطابق چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ کی۔ جب آپ کا وظیفے کا تلفظ ہی غلط ہوگا تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھیں، اگر پھر بھی وظیفے نے کام نہ کیا تو پھر میں ذمہ دار ہوں گا اور میں آپ کے ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھیں گے اور پھر آپ کا وظیفہ کام نہیں کرے گا، ایسا ناممکن ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ کسی بھی اتوار کے دن آپ کریں گے ظہر کی نماز کے بعد مرد ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، گھر میں آئیں اور پھر سنت کے بعد جو ہے خوب تازہ وضو کریں، مسواک کے ساتھ اپنے اچھے کپڑے پہن لیں، اپنے اچھے کپڑے جو ہوں وہ پہن لیں، اور مرد حضرات جو ہے خوشبو بھی لگائے تو بہتر ہوگا، ورنہ ضروری نہیں۔ عورتیں تو خیر زیادہ خوشبو کی کوشش نہ کریں لگانے کی، کیونکہ عورتوں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو مردوں کے ان کی طرف رغبت کا ذریعہ بنے۔ تو عورتوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے خوشبو وغیرہ سے، خصوصاً جب باہر نکلیں گی تو ان کو کوئی ایسے زیورات، ایسی چیز جو وہ آواز پیدا کرتی ہیں کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، تو اس عورت پر تو جنت کی خوشبو بھی حرام۔ تو خیر عورتیں کوشش کریں کہ خوشبو نہ لگائیں، مرد خوشبو لگائے بہتر ہے، ضروری نہیں۔ علیحدہ کمرے میں 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور 2 رکعت صلاۃ حاجت میں دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد سورہ۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھ لیے، اب آپ نے 41 بار درود شریف پڑھنا ہے، 41 بار درود شریف، 41 بار درود شریف پڑھیں گے۔ جب 2 رکعت صلاۃ حاجت کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے کہ دونوں رکعتوں میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے، تو اس کے بعد اپنی حاجت ایک کاغذ پر لکھ دیں، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، مالی مشکلات ہوں، آپ پر قرض ہو، وہ حاجت لکھ دیں، امتحان میں کامیابی ہو، بھائی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ کاغذ پر لکھ دو صاف صاف کہ میرا یہ حاجت ہے۔ اس کے بعد 41 بار درود شریف پڑھیں، 41 بار درود شریف کے بعد آپ نے 41 بار یہ دعا پڑھنی ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَحَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، 41 بار یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ 3 بار، آیت الکرسی 10 بار، اور آخر میں پھر 41 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر وہ وقت ہوگا جو آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے خوب دل سے عاجزی کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ اسی وقت اسی دن اتوار کے دن آپ کی دعا قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے اعمال میں، ہمارے اعمال میں کوتاہیاں زیادہ ہوتی ہیں تو پیر کو کریں، منگل کو، بدھ کو، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، دوسرا اتوار نہیں آئے گا کہ آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ ابھی دوسرا اتوار نہیں پہنچے گا کہ آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔